بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن انٹرنیشنل کا میزبان سہیل بابا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بہت دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور اتفاق ہے کہ آج میں اپنے ختم نبوت مرکز لندن سے ہی آپ حضرات سے براہ راست گفتگو کر رہا ہوں، یہیں بیٹھا ہوں اور باہر کھلی فضا میں آپ حضرات سے کھلی فضا سے ہم کلام نہیں ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ درس قرآن کے جتنے بھی ناظرین ہیں مزے سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے۔ میں خاص مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ حضرات سے ہم کلام ہو سکوں، کچھ گفتگو ہو سکے۔ بھائی ہمارے شفیق اجمل صاحب کافی شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ کچھ گفتگو نہیں ہوتی، بات چیت نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں برطانیہ میں اب تک لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے۔ دعا فرمائے کہ یہ صورتحال جلد از جلد ختم ہو جائے۔ آج کی جو تازہ ترین جو رپورٹ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ 20 ملین کے قریب لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیا گیا ہے، یعنی انجیکشن لگا دیے گئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ویکسین کے ذریعے سے اس وبا کو ختم فرمائے۔ 4 اسٹیپ گورنمنٹ نے بتائے ہیں۔ پہلا اسٹیپ 8 مارچ کا ہے۔ 8 مارچ کو انشاءاللہ العزیز تمام اسکولز، تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے۔ دوسرا اسٹیپ انشاءاللہ العزیز اپریل کا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اپریل کو مزید جو ریلیکسیشن ہے، یعنی لاک ڈاؤن کے جو مراحل ہیں، پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ دکانیں کھول دی جائیں گی، اور جون میں انشاءاللہ العزیز جون کے اواخر کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیا جائے گا اور ویکسین لگا دی جائے گی، اور اس کے بعد زندگی معمول پر ہو جائے گی انشاءاللہ، اور معمول کے مطابق زندگی لوگ گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور جولائی میں انشاءاللہ العزیز لوگ پھر معمول کے مطابق ٹریول اور سفر کر سکیں گے۔ تو اللہ سے ہم دعائی کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے اور اس وبا کو ہمارے اس دنیا سے ختم فرمائے اور دنیا کو چین اور سکون نصیب فرمائے۔ اس سلسلے میں ایک اور گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ فتنوں سے یہ دنیا کبھی خالی نہیں رہی ہے، نہ رہی ہے نہ رہے گی، اور یہ فتنے انسانوں کی آزمائش کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں اور پیدا فرماتے رہتے ہیں۔ تکوینی طور پر یہ پیدا ہوتے رہتے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے۔ جیسے مادی اعتبار سے انسان کو مختلف اوقات میں مختلف مرض لاحق ہوتے رہتے ہیں، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے، تو اسی طرح فتنے بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تیسری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ جو کتاب کے شوقین لوگ ہوتے ہیں، بعض اوق لوگ ہوتے ہیں، اور کتاب دوست جو انسان ہوتے ہیں، کتاب دوست لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو کتاب پڑھنے میں، کتابوں کو جمع کرنے میں، کتابوں کو رکھنے میں، کتابوں کو دیکھنے میں بہت لذت محسوس ہوتی ہے، لطف آتا ہے، اور کتابیں جمع کرتے ہیں، خریدتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفے میں بیچتے ہیں، اور ان کو قرار، ان کو سکون لائبریری میں ہوتا ہے۔ میں بھی اس وقت لائبریری میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو دکھاتا اپنی لائبریری۔ الحمدللہ میرے پاس تقریباً 1 لاکھ کتابیں موجود ہیں، اور جو میں نے الحمدللہ بچپن سے جمع کی ہیں اور اس کو پڑھنے کی بھی کوشش کی ہے۔ ہمارے استاد بہت سارے دنیا سے گزر چکے ہیں، جب وہ ہمیں سبق کے دوران کتابوں کے بارے میں ذکر کرتے تھے، کچھ عربی کتب ہوتی تھیں، کچھ فارسی کتب ہوتی تھیں، کچھ اردو میں کتب ہوتی تھیں، تو میں نام لکھ لیتا تھا اور فوراً کتب خانے جاتا تھا۔ اگر کچھ پیسے جیب میں ہوتے تھے تو میں اس کو لے لیتا تھا۔ کبھی اگر ایسا بھی موقع ہوا کہ کبھی پیسے نہیں ہوتے تھے، تعلیمی دور میں بچپن کی بات کر رہا ہوں، تو جب پیسے میسر ہوتے، رقم ہوتی، تو میں اس پیسوں سے کتابیں خرید لیتا تھا۔ لیکن کتابیں میں وقتاً فوقتاً جمع کرتے آج الحمدللہ میری لائبریری کے اندر الحمدللہ 1 لاکھ کے قریب کتابیں موجود ہیں، اور مجھے اس پر اعزاز بھی حاصل ہے، فخر بھی ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے، میری روح کو تسکین ملتی ہے۔ اور اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے مجھے وقتاً فوقتاً جب ضرورت پڑتی ہے تو میں کتابیں پڑھتا ہوں، تو مجھے بہت سارا علم کا دریا اور سمندر اور اس میں سے نظر آتا ہے، اور اس میں سے میں وقتاً فوقتاً ایک قطرہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو علم تو ایک خزانہ ہے جو ختم نہ ہونے والا ایک سمندر ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔
تو کتابوں کو پڑھنا چاہیے، مطالعہ کا شوق رکھنا چاہیے، اور اس کا ایک ذوق ہونا چاہیے۔ چھوٹا سا رسالہ بھی ہوتا ہے تو ہم نہیں پڑھتے، اور بعض اللہ معاف فرمائیں کہ بعض ایسے بد مزاج لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو کتابوں کا ہدیہ پیش کرو تو وہ کہتے ہیں مجھے کتابیں نہیں چاہیے، مجھے پیسے چاہیے۔ یعنی اتنی مادی دنیا کے اندر لوگ مگن ہو گئے ہیں کہ کتابوں میں، چاہے وہ عصری کتابیں ہوں، چاہے وہ نظامی کتابیں ہوں، دینی کتابیں ہوں، دنیاوی کتابیں ہوتی ہیں۔ کتابوں کا شوق، آپ حیران ہوں گے کہ برطانیہ کی میں صورتحال بتاتا ہوں آپ کو، کہ جب یہاں ہم ٹرین پہ سفر کرتے ہیں، جہاز میں سفر کرتے ہیں، یہ جو لوگ یہاں کے جو لوگ ہیں جو مادی دنیا کے مارے ہیں، وہ ان کے ہاتھوں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کتاب ہوگی، ناول ہوگا یا کوئی بھی کتاب ہوگی، وہ پڑھتے رہیں گے، کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے، کتابوں میں مگن ہوں گے۔ ایک کتاب ختم کرتے ہیں، دوسری کتاب خرید لیتے ہیں۔ تو یہ شوق اسکول سے اور ان کے جو یونیورسٹیز ہوتی ہے، بچپن سے یہ ان کے والدین تربیت دیتے ہیں کہ کتابوں کو پڑھو۔ کتابوں میں ہی ہمیں ملے گا، یا خانقاہوں میں ملے گا، یا مدارس میں ملے گا، یا اسکول میں ملے گا، یا تعلیم گاہوں میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ باقی ٹھیک ہے، آپ کو اپنے جو مشاہدے میں جو چیز ملے گی، لیکن اس کی تصدیق ہمیں کتابوں سے ہوگی کہ یہ جو مشاہدہ ہم کر رہے ہیں کہ آیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، چونکہ وہ سندن وہ بات چلتی آ رہی ہوتی ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے پاس کتابوں کا تحفہ ہدیہ ملا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتابوں کا تحفہ دنیا کا بہترین تحفہ ہے میرے لیے۔ ایک خوشبو مجھے پسند ہے بہت زیادہ، اور دوسرا کتابوں کو جمع کرنا اور کتابوں کو پڑھنا، کتابوں کا تحفہ حاصل کرنا۔ اس لیے الحمدللہ ہم نے بھی جو کتاب لکھی ہے، پہلی کتاب کا جو آغاز میں نے کیا ہے، لکھا تو بہت کچھ 20 سالوں میں، تو کتاب کو جو ہم نے سب سے پہلی جو کتاب جو ہم نے اس کی اشاعت کی ہے وہ فلسطین کی ڈائری سے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مقبولیت دی ہے۔ اب انشاءاللہ اس پر مزید کام ہو رہا ہے، ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ہندوستان سے الحمدللہ ایک دوست تشریف لائے حیدرآباد سے، اور آج میرے لیے کتابوں کا ہدیہ لے کر آئے ہیں، تو میں آپ حضرات کو کچھ کتابوں کی زیارت کرانا چاہتا ہوں۔ کون کون سی کتابیں میرے پاس آئی ہیں اور کہاں سے آئی ہیں۔ پہلی کتاب دیکھ لیجئے جی، یہ کتاب ہے جی، اس کی کتاب کو دیکھیں، یہ کتاب کا نام ہے فیاضی کا فتنہ، ایمان سے محروم کرنے کی ایک نئی سازش۔ اور اس کا جو موضوع ہے وہ طرح طرح کے لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ روحانیت کے نام پر ایک شخص، وہاں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہے، جس نے لوگوں کو روحانیت کے نام پر گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ اس بارے میں کتاب لکھنے والے ہمارے مولانا انصار اللہ قاسمی صاحب، عزیزم و محترم و مکرم، بڑی دلداری کرتے ہیں میرے ساتھ، بڑی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہماری گفتگو ہوتی ہے، ٹیلی فونک ہمارا رابطہ ہے، دیکھا نہیں ایک دوسرے کو، اور ختم نبوت مرکز حیدرآباد چادر گھاٹ کے ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ تو ایک یہ کتاب، اور یہ کتاب بڑی بہترین کتاب، یہ دیکھیے جی، کتاب کو پہلے دیکھ لیں آپ۔ یہ کتاب ہے جی ختم نبوت دینیات۔ تو یہ لکھا ہے کہ دیہاتوں میں قائم دینی تعلیمی مکاتب کے لیے ترتیب دیا گیا آسان اور عام فہم نصاب تعلیم۔ تو بڑا زبردست اس کے اندر انہوں نے نصاب تیار کیا ہوا ہے، اور اس کا نقشہ دیکھیں آپ ذرا، بچوں کے لیے آسان نصاب، بالکل بچوں کے لیے بنیادی معلومات۔ اچھا جی، اب یہ ایک اور کتاب، جمع ترتیب مولانا ارشد قاسمی صاحب، ہمارے سروں کے تاج، وہاں کے رہنما حیدرآباد ہندوستان کے، ختم نبوت کے، قادیانی فتنہ۔ یہ دیکھیں آپ یہ کتاب، تو اس کو بھی ہم نے سرسری دیکھا ہے، تو یہ آپ دیکھ لیجئے۔ اس میں ایک بڑا زبردست ہے، اس میں ایک عنوان، حضور ہمیں معاف کر دیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضور آپ ماں سے زیادہ مہربان ہیں۔ باقی آگے تفصیلات ہیں، بہت زبردست کتاب ہے یہ بھی۔ اچھا جی، یہ ہے جی ختم نبوت کوئز، یہ دیکھ لیں، بڑی زبردست کتاب، بچوں کے لیے بنیادی معلومات، اور اس میں چھوٹے چھوٹے سوالات، اقوال اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اس کا یہ حصہ اول ہے، حصہ دوم یہ موجود ہے ختم نبوت کوئز کا، یہ بھی دیکھ لیں، بہترین۔ اور یہ بہترین عربی میں کتاب ہے،
شیخ سبیل رحمۃ اللہ علیہ کی قادیانیت سے متعلق ایک خطبہ دیا تھا حرم کے اندر، حرم مکی میں. اس کو ہم نے بھی طبع کیا ہے، چھاپا ہے، اور الحمدللہ انہوں نے بڑا خوبصورت چھاپا ہے. یہ دیکھیں بڑا خوبصورت. تو شیخ سبیل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دیکھنے عربی میں ہے یہ. اچھا، یہ کتاب حضرت امی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ اٹھے ہوئے سوالوں کے جوابات. یہ دیکھیں جی، یہ کتاب بھی مولانا انصار اللہ قاسمی صاحب کی. اچھا، ایک کلمہ خیر خواہی، قادیانی حضرات کو دعوت دی انہوں نے ان حضرات کی خدمت میں. یہ بھی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے بھیجی ہے مجھے، یہ مولانا انصار اللہ قاسمی صاحب نے. یہ بھی دیکھ لیں. اچھا، اسلام اور قادیانیت کا اصولی اختلاف، یہ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اتفاق ہے کہ احتساب قادیانیت کی جلد کے اندر بھی یہ چھوٹا سا رسالہ موجود ہے. یہ دیکھ لیں. اچھا جی، اور کنز المسلم، یہ چھوٹا سا دعاؤں کا خزانہ حدیث، اور یہ بھی بھیجا ہے مجھے انہوں نے. اچھا جی، پھر انگلش میں کچھ رپورٹس وغیرہ بھیجی اپنی، اور حضرت لدھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ بھیجا ہے. اسی طرح یہ مولانا ارشد قاسمی صاحب کا انگلش میں رسالہ. پھر ختم نبوت چہل احادیث، یہ 40 حدیثیں، یہ بھی ہے ماشاءاللہ. اور اسی طرح یہ بھی ہے. پھر وہاں ہندوستان کا ایک عجیب قسم کا ایک گمراہ کن فتنہ ہے، شکیل بن حنیف، اس کے سوالات کی حقیقت، اس کے جوابات، خود ساختہ مہدی مسیح. تو یہ مولانا انصار اللہ قاسمی صاحب کی کتاب ہے. یہ دیکھیں جی. اچھا جی، پھر ایک اور کتاب، تو یہ خزانہ دیا ہے. اور ایک موٹی سی کتاب الحمدللہ، متا لوح قلم، یہ بھی مولانا انصار اللہ قاسمی صاحب کی مختلف مضامین پر مشتمل ہے کتاب. اور ساتھ ساتھ یہ ان محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ ملکوں کی جو تاریخ ہوتی ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے. انہوں نے کیلنڈر بھیجے ہیں اس کے باوجود. الحمدللہ یہ دیکھیں گے، یہ کیلنڈر. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مختصر انشاءاللہ جیسے لاک ڈاؤن کھلے گا تو بیانات بھی آپ حضرات تک پیش کی جائیں گے. مختلف علماء کرام سے بھی آپ کی ملاقاتیں کرائیں گے. معمول کے مطابق جو روٹین درس قرآن کی تھی برطانیہ سے، انشاءاللہ آپ حضرات تک پیش کی جائے گی. تو آپ کو یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو دور دور تک پہنچانے کی کوشش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.